بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن كل مسكر على كل مؤمن حرام. محترم سامعین کرام، اسلام ایک مہذب مذہب ہے، تہذیب سکھاتا ہے، انسان کے اعمال، کردار، صحت، معاشرت، میل جول، معیشت کی ترقی، امن کا ضامن مذہب ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے ہر اس عمل سے، ہر اس کردار سے انسان کو منع کیا جو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنے، چاہے اس کی عزت کے لیے، چاہے اس کے صحت کے لیے، چاہے اس کی معیشت کے لیے، چاہے معاشرہ میں اس کی وقار کے لیے مضر ہو۔ غرض اسلام نے انسان کو ہر اس عمل سے منع کیا، اس کا سدباب کیا جو اس کے لیے کسی بھی طریقے سے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ لہذا محترم سامعین کرام، ہم سب پر ظاہر ہے کہ منشیات انسان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ نشہ انسان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نشہ عام تھا وہ شراب کا نشہ تھا۔ اب آئے دن ترقی ہو رہی ہے ہر چیز میں، سواریوں میں ترقی، رہن سہن کے طور طریقوں میں ترقی، مکانوں میں ترقی، کاروبار میں ترقی، علاج و معالجہ میں ترقی۔ اسی بنا پر نشہ بھی جو ہے بہت ہی ترقی کر گیا ہے، منشیات بھی بہت ہی ترقی کر گیا ہے۔ نقصانات منشیات کے وہی جو شراب کے یا شراب سے بھی بڑھ کر، لیکن نام اس کے اور ہیں۔ آئس ہے، بھنگ ہے، ٹھرا ہے، ہیروئن ہے، اور پھر کچھ ہلکے درجے کے سگریٹ ہے، نسوار ہے، پھر کچھ درمیانہ درجے کے گٹکا ہے، ماوا ہے، اسی طرح مضر صحت چھالیے ہیں، بہت ہی خطرناک شراب سے بڑھ کر ہیروئن ہے کہ ہیروئن کا نشہ کرنے والا شخص کتوں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ کچرے کا ڈھیر اس کا مسکن ہوا کرتا ہے، وہیں پہ روٹی کے پڑے ہوئے سوکھے ٹکڑے اس کی غذا ہوا کرتے ہیں۔ پاک لباس سے دور، نہانے سے دور، والدین بیوی بچوں سے دور، صحت سے دور، معاشرت سے دور۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
منشیات بہت ہی ترقی کر گیا ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شراب کا نشہ عام تھا، عرب میں بھی، ہندوستان میں بھی، یورپ و مغرب میں بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی عربی عہد کر لیتا دشمن سے بدلہ لینے کا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے قسم ہے خدا کی کہ جب تک میں دشمن سے بدلہ نہ لے لوں شراب کا پیالہ نہیں پیوں گا. یورپ کے ممالک میں گھر گھر شراب کی بھٹیاں لگی ہوا کرتی تھیں. اہل ہندوستان بہت ہی شوق سے شراب پیتے، نہار منہ، خالی پیٹ. غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو ہم بیان کریں گے لفظ تو اس میں عمومی طور پر شراب کا ہوگا، لیکن اس میں تمام نشے جو ہیں شامل ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر چیز ترقی کر گیا، لہذا نشہ بھی جو ہے وہ بھی ترقی کر گیا. اور نبی علیہ السلام کے وقت میں شراب تھی عمومی طور پر، لہذا شراب کا تذکرہ زیادہ ہو. لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام ہمارے عزت کا ضامن، ہماری معیشت کا ضامن، ہمارے امن کا ضامن، لہذا اسی بنا پر مذہب اسلام نے ہمیں شراب سے منع کیا. کیونکہ شراب کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. شراب انسان کو جنگ و جدال پر آمادہ کرتی ہے، زنا پر آمادہ کرتی ہے، قتل و غارت گری پر آمادہ کرتی ہے، گالی گلوچ پر آمادہ کرتی ہے. انسان اپنی ذہنی صلاحیت اور استعداد کھو جاتا ہے، عقل کام چھوڑ جاتا ہے. واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانے کے بعد شراب پیش کیا گیا، کیونکہ شراب حلال تھی ابتداء اسلام میں. لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے شراب پی اور نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت علی یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی ایک جماعت کرانے کے لیے آگے ہوئے. اور جب سورۃ الکافرون پڑھنا چاہی نماز میں تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی جگہ پہ اعبد کہہ دیا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد کی جگہ پہ وانتم عابدون ما اعبد کہہ دیا. یعنی کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور غلطی میں نشہ کی اثر کی وجہ سے صحابی کہہ گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو غرض ایسا معنی بن گیا اس آیت کا جو کہ 100% انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہے غلطی کی بنیاد پر تھا، نشہ کی بنیاد پر تھا. لہذا اللہ نے یہ وحی نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف مت جانا. لہذا اس آیت کے نزول کے بعد بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شراب پینے سے دن کے وقت رک گئے اور رات کو تھوڑی سی پی لیتے
تاکہ صبح تک نشہ اٹھا ہوا ہو اور ہم نماز کے لیے بآسانی اٹھ سکیں۔ جو اہل دل اور بہت ہی فکر مند صحابہ تھے، اور وہ صحابہ میں سے ایک اچھی خاصی جماعت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو جواب میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ میرے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ سے شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، بہت ہی زیادہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت کے سنتے ہی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شراب سے رک گئے، اور اس کے بعد یہ نماز کے وقت پینے کی حرمت نازل ہوئی تو مزید صحابہ کی ایک بڑی تعداد رک گئی۔ اب ایک دن ایسے بھی آیا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوئے کے تیر، بت پرستی، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، عمل شیطان ہے، اس سے بچو۔ جب تم اس سے بچو گے جب ہی تم کامیاب ہوگے۔ جب تک تم شراب پینے سے رکو گے نہیں، جوا کرنے سے رکو گی نہیں، بت پرستی سے رکو گے نہیں، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں میرے محترم بزرگ اور دوستو، شراب غلاظت ہے، ہر نشہ غلاظت ہے، یہ انسان کی روح کو گندا کرتی ہے، یہ انسان کے وقار کو فنا کرتی ہے، انسان کے صحت کا خاتمہ کرتی ہے۔ شراب لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، قتل کا سبب بنتی ہے۔ شرابی انسان اپنا مال داؤ پر لگا دیتا ہے، شرابی انسان کا وقار معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے۔ شراب کی حرمت کا جب حکم ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ منورہ سے باہر تھے اور مال تجارت مدینہ کی طرف لا رہے تھے، لیکن جب مدینہ سے باہر ہی انہیں شراب کے حرمت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے وہیں پہ جو ان کے مال تجارت میں شراب تھا انہیں ضائع کیا، اور اہل مدینہ کو جب یہ علم ہوا، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، منادی کی کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو اگر کوئی جام شراب اٹھائے ہوئے تھا اور منہ کے بالکل قریب تھا، اس کو بھی جو ہے اس نے رکھ دیا، پھینک دیا۔ اور مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہا دی گئی، اور مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہا دی گئی کہ جیسے برسات کا پانی، اور کافی عرصہ تک جو ہے مدینہ کی گلیوں سے وہ بو اٹھتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس طرح جو ہے شراب کے حرمت کے حکم پر عمل کیا، لیکن افسوس کہ آج مسلم سوسائٹی میں شراب خانے کھل رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی شراب پیے گا وہ شراب طہور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔
وہ محشر کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے شراب پینے سے محروم رہے گا۔ فرمایا شراب کے حرمت کے آنے کے بعد جو بھی شراب پیے گا اس کا اور میرا محشر کے دن کوئی تعلق نہیں ہو۔ حالانکہ محشر کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کس قدر ضرورت ہوگی، لیکن فرمایا کہ جو بھی شراب پیے گا میرا اور اس کا محشر کے دن کوئی تعلق نہیں ہو۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زانی زنا کرتے وقت، چور چوری کرتے وقت اور شرابی شراب پیتے وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ فرمایا زنا اور شراب انسان کو ایمان سے اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح کسی انسان سے اس کے کپڑے نکلوا دیے جائیں، کسی انسان کو ننگا کر دیا جائے۔ زنا اور شراب پینا انسان کو ایمان سے کوڑا کرتا ہے، خالی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا سخت دل انسان، نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا۔ اور فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 دیوس بے غیرت، جو اپنی بیوی کو پردہ کا حکم نہ دے، اسے غلط حرکات و سکنات سے نہ روکے۔ اور فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 احسان کا جتلانے والا، نیکی کرے اور پھر جتلائے۔ غرض 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، لیکن ہر حدیث میں جو ہے شراب کا تذکرہ کہ شرابی جنت میں نہیں جائے۔ اور اب امتی جو ہے کس قدر شوق سے شراب پیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر غوطہ۔ اس نہر میں زانی عورتوں کی شرمگاہوں کی منی بہے گی، پیپ بہے گی، گندا خون بہے گا۔ اور فرمایا جس شخص نے بھی دنیا میں شراب پی تو اس شخص کو اس گندے نہر سے جو ہے جہنم میں پانی پلایا جائے گا، یہ اس کا مشروب ہے۔ ذرا سوچیں میرے محترم بزرگوں دوست، لہذا شراب سے بچیں، ہر نشہ سے بچیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان الا ان کل مسکر علی کل مؤمن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز ہر مومن پر حرام ہے۔ ہر نشہ، تو اس میں یہ تمام نشے آ گئے جو رائج ہیں آج کل۔ وہ تو شروع میں نے عرض کیا کہ اس وقت شراب تھی، لہذا عمومی طور پر آیات میں احادیث میں شراب کا ذکر ہے۔ اور فرمایا الا ان کل مسکر حرام وکل مخدر حرام وما اسکر کثیر حرام قلیل وما خمر العقل فهو حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کے عقلی صلاحیت کو کھو دے وہ حرام ہے، اور ہر وہ نشہ جس کی زیادہ مقدار آپ کو نشہ دے اس کی کم مقدار بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو عقل پر پردہ ڈالے وہ بھی حرام ہے۔ آج کل جو نشے عام ہیں ان میں سے عمومی طور پر نشے جو ہیں انسان کے عقل پر پردہ ڈالتے ہیں کہ انسان کی عقل پھر ٹھکانے نہیں رہتی، اور تمام نشے مضر صحت ہیں اور معیشت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔
शराब मैदे की झिल्ली को मुतवर्रिम करती है, खून के रगों को कुशादा करती है, मैदे में खुश्की पैदा करती है, सोजिश को बढ़ाती है, मर्दाना ताकत का खात्मा करती है। अहले दानिश कहते हैं कि जिस तरह हम अंडे को उबलते हुए पानी में डालते हैं और कुछ ही देर बाद वो सुनहरा और पका हुआ जो है वो हमारे सामने होता है, इसी तरह अगर अंडे को शराब में डालें तो वो भी अंडे को जो है उबले हुए अंडे की मानंद करती। तो सोचें कि किस तरह खुश्की ये इंसान के बदन में पैदा करता है, और अकल का तो सत्यानाश ही हो गया। कोई झूले झूल रहा है, कोई पागलों की तरह अपने साथ जो है वो हंस रहा है, कोई गाली गुलूच कर रहा है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़अ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। ए लोगो, फरमान इलाही, ए लोगो, शैतान चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे माबैन दुश्मनी डाले, कीना बुग़्ज़ पैदा करे, और शराब के जरिए से और दूसरे नशों के जरिए से तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोके, नमाज से रोके। तो क्या तुम नशों से, शराब से रुकने वाले हो? हाँ, साहबा ने जब ये आयत सुन तो कहा हाँ, हम रुकने वाले हैं। साहबा हर अल्लाह के हुक्म के सामने सरखम थे, तैयार थे, बस हुक्म आए और हम उसको अपने सीने से लगाने वाले बन जाए। लेकिन हम भी मुस्लिम हैं और बड़े बबांगे दोहल इस्लाम का दावा करते हैं और एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं। हमारे किरदार पर हम खुद ही गौर कर लें कि हम किस कदर जो है वो नशों से बचने वाले हैं और नशों से एहतराज करने वाले हैं। मोहतरम सामीन किराम, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा आम है, लेकिन ये इंसान के खून के रगों को सुकेड़ता है, दायमी खांसी का सबब है, भूख को कम करता है, चिड़चिड़ापन पैदा करता है। इसी तरह जो है शराब और ये तंबाकू, हशीश कैंसर के मरज का सबब बन जाते हैं। फेफड़ों का कैंसर, जिगर का कैंसर, मैदे का अल्सर, ये गुटखा, ये मावा, सारे कैंसर पैदा कर रहे हैं। पैसों की तबाही, सेहत की तबाही। अल्लाह ने इंसान को अच्छे सफेद दांत दिए, प्यारा मुंह दिया, लेकिन लोग गुटखे मावे खाकर अपने इस प्यारे से मुंह को इस कदर बदनुमा बना रहे हैं कि अगर कोई सलीम तबा शख्स ऐसे लोगों से गुफ्तगू करे तो उसके लिए गुफ्तगू करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो अपने सामने देखता है तो एक अजीब सा मंजर उसके मुंह का होता है, काले दांत, बात ना कर सकना, मुंह का सुकड़ना, पठों का सुकड़ना। कि ये आजकल जदीद नशे जो है, इनकी वजह से इंसान का मुंह इस तरह हो जाता है कि फिर वो बात करते वक्त मुंह को भी सही तौर से खोल नहीं सकता, चाहे नशा की हालत में हो या बगैर नशा की। इसी तरह नसार का नशा ले लें, मुंह में बदबू, परिंदों की बीट की तरह, पैसे का ज़िया, ब्लड प्रेशर का जरिया, ज्यादा लुआब का जरिया। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
ہم پر لازم ہے کہ خود بھی شراب اور ہر نشہ سے بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس نشہ سے 100% بچانے کی کوشش کریں، اور جو بندے بھی، ہمارے جو ساتھی بھی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہم ضرور ان کے معاون ہوں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی دین کی مدد، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اور دین سے دوری ہماری عزت کے خاتمے کا ذریعہ ہے، ہماری ذلت کا ذریعہ ہے، ہماری معیشت کے زوال کا ذریعہ ہے، صحت کے زوال کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نشہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔